اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ میں ریکارڈنگ آن کر دوں یا آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے پڑھیں گے؟ جی بتائیں۔ آپ مائک پہ ہی پڑھ لیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اوپن کر دیا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ کریں شروع۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا لبیک شریک لک لا لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک والملک لا لا شریک شریک لک لبیک اللہم لبیک 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 لا لا شریک لک لبیک ان الحمد الحمد والنعمت والنعمت لک لا والملک شریک لا لک شریک لبیک لک لبیک۔ سب لوگ پڑھ لیں ساتھ، کچھ نہیں۔ اللہ لبیک اللہم لبیک 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 لا لبیک شریک لا لک شریک لبیک لک لبيك ان إن الحمد الحمد والنعمة لك والملك والملك لا شريك لك شريك لک لبيك لبيك اللهم اللهم لبيك لبیک لبيك لا لبيك شريك لك لا شريك لبيك لك إن إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة والملك لك والملك لا لا شريك لك شريك لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا لا شريك شريك لك لك لبيك لبيك إن إن الحمد الحمد والنعمة لك والنعمة لك والملك والملك لا لا شريك شريك لك لك لبيك 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 الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شریک لک الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إله إلا إلا الله الله أكبر اللہ الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا لا إله إلا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إله إلا الله إلا الله الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسٹارٹ کرنا چاہیے 4-7. فخر جی are جی you there? سٹارٹ کریں۔ جی جی اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
آج کے دن پہ جو ٹاپک ہم نے دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، وہ ہے قربانی کا ٹاپک، جو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کی اصل خصوصیت تھی۔ یہی جو قربانی تھی، یہی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ زندگی کی بیسک جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کی فرما برداری کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور یہی والا وہ امتحان تھا جس آزمائش میں پورا اترنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا، سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اسی قربانی کی یاد ان 10 دنوں میں جو ہے وہ یعنی ان 10 دنوں میں ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی قربانی کی یاد جو ہے وہ ذی الحج کے آخری دن یعنی وہ 10ویں دن پہ منائی جاتی ہے، جب دنیا کے ہر کونے پر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل کی یاد منانے کے لیے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ عمل جو انہوں نے کیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ عمل جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی فوراً جو ہے وہ لبیک کہا تھا، اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو قربانی کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پرسپیکٹیو کو، قربانی کے پرسپیکٹیو کو، سٹوری ہم نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، ہر اینگل سے سنی ہوئی ہے کہ ایکچولی وہ کیا سٹوری تھی، کیا جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کو انشاءاللہ قرآن کی آیات سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ لبیک کہا تھا۔ لیکن یہ سٹوری کی بیسک جو وہ سٹوری لائن ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس میں سیکھنے والی کیا چیز ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کو جب حکم ملا اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں ان کے مائنڈ میں آیا کہ مجھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے آرگیو کر لینا چاہیے، مہلت مانگ لینی چاہیے، یا یہ والی بات کہہ دینی چاہیے کہ صرف اس والے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کچھ بھی مانگیں گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نو، انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ سمعنا و اطعنا کر کے دکھایا۔ اسی طرح قربانی کے اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس ارادے کے ساتھ اس ٹاپک کو سیکھنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قربانی کرنے کی توفیق دے دیں کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز، وہ ہماری انا بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ڈس اوبیڈینس میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہو لیکن ہمیں بہت محبوب ہو، اسے ایک قربانی تو ضرور اس عید پر جو ہے وہ ان 10 دنوں میں سیکھ کر ہمیں ایک ایسی چیز ضرور قربان کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن ہمیں بہت پسند ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ وہ ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی نا، ہر انسان ایک ڈیفرنٹ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے ایسے کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اگر کوئی فلاں بندہ ایسا ہے وہ یہ والا کام کرتا ہے یا وہ یہ والا کام نہیں کرتا تو بس میرے لیے بھی یہی جو ہے نا وہ باؤنڈری سیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارے لیے باؤنڈری ہمارے پروفٹس کی لائف ہے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا معاملات کیے تھے، اس کے اکارڈنگ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو قربانی کے حوالے سے پہلے سے اپنے ضرور ارادہ کر لیں، کوئی بہت چھوٹی چیز، کوئی بہت بڑی چیز، ہم سب اس چیز کا ارادہ ضرور کر لیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ والی بات سوچیں گے کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا نا، تو مجھے کچھ قربان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو بہت ساری معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غم ایسا ہو، کوئی تکلیف ایسی ہو، کوئی محرومی ایسی ہو، کوئی چیز آپ کے پاس ایسی نہ ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں یا یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں، یہ بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایک ایسی چیز جس نے آپ کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہو سکتے ہیں، آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، کسی ایک چیز کے لیے پختہ ارادہ کر لیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیوں کرنا ہے انشاءاللہ۔ کل جب ہم نے سورہ فجر کی آخری آیات دیکھی تھیں
تو اس میں ہم نے عبادی کی ٹرم دیکھی تھی نا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہائیسٹ رینک اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کوئی مومن ہائیسٹ رینک پر ہے، یا کسی کے لیے کوئی متقی شخص جو ہے وہ ہائیسٹ رینک پر ہے، یا کسی ایک اسپیسیفک کیٹیگری کے لوگوں کا نام نہیں لیا. ہائیسٹ کیٹیگری مسلمان، ایون مسلمان بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو عبادی کی ٹرم اللہ تعالیٰ نے یوز کی. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اعبدو، عبادت کرو. اور اعبدو ہم نے پہلے بھی یہ والی بات دیکھی کہ عبد کا جو ٹرم ہے وہ غلامی سے نکلا ہے. 24/7 اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو جھکا کے رکھنا سے نکلا ہے. ہم نے کل یہ والی بات دیکھی تھی. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ والی بات سیکھی نا کہ ہائیسٹ رینک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن جاتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنے ساتھ کسی اور ٹرمینالوجی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حاجی ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ متقی ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں یا مومن ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بندے کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. لیکن ہائیسٹ کوالٹی یا ہائیسٹ رینک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے. تو وہ والی خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ عبد بننا ہے، ہم نے غلامی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کی کوئی ایسی چیز جس نے ہماری ذات کو اندھیرے میں ڈالا ہوا ہے اس کو قربان کرنا ہے انشاءاللہ. تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی جیسی قربانی تو نہیں، لیکن کم از کم ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنے رب کے لیے کچھ تو قربان کیا ہو. کوئی بہت چھوٹی چیز ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے رب کے لیے ضرور قربان کیا ہو، تاکہ ہم ملت ابراہیمی میں شامل ہو جائیں، سنت ابراہیمی میں شامل ہو جائیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر دے. پھر کیا ہوا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا. اور کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اگلی آیات سے ہمیں یہ والی بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. جب وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے، یقیناً میں خواب دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس نے کہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے جلد ہی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹل شاید 3 دفعہ وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے پھر وہ انہیں صحرا میں چھوڑا ہے، تو وہ چھوٹے تھے، پھر درمیان میں ایک دفعہ ان سے مل کر آئے، اور اب جب تیسری دفعہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ینگ ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جا کے اپنے فادر سے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور اسماعیل علیہ السلام کی ان کی مدر نے کیسی تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ کہتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ہاجرہ علیہ السلام اگر وہ خود یہ والا اللہ تعالیٰ پر توکل والا رویہ رکھتی تھیں، انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی ایسی کی تھی. ہمارے ساتھ کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہمیں کچھ مشکل حالات سے گزرنا پڑ جائے، تو ہم حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے ہر نیگیٹو تھاٹ، ہر نیگیٹو ایموشن اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ اب حالات کا تقاضا ایسا ہے، کیونکہ مجھے اتنے غم ملے ہیں، کیونکہ میں اب تنہا ہوں، مجھے بغیر ایک مرد کے سروائیو کرنا پڑ رہا ہے. تو اصولاً تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا باپ کیسا ہے. وہ ہمیں یہاں پہ اکیلا چھوڑ گیا، دیکھو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے.
لیکن حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کی. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے فادرز اپنی زندگی کا بہترین حصہ ہمیں جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کرنے میں، ہمیں یہ بیسک نیڈز ہماری پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی جوانی بہترین حصہ لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہماری مدرز یہی والی بات کہتی ہیں کہ ساری زندگی میں تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا، یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کبھی ان کا موڈ 1 منٹ میں خراب ہوگا تو وہ ساری پچھلی چیزوں پر جو ہے نا، وہ ساری پچھلی محنت، ساری پچھلی کوشش بھول جاتی ہیں. یہ کسی ایک معاملے کی بات نہیں، بہت ساری عورتوں میں بیسک، مطلب بہت ساری عورتوں کی یہ نارمل روٹین ہے کہ وہ یہی والی بات کرتی ہیں، ناقدری والی بات. یہی چیز ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر بچوں میں بھی وہی نیگیٹو ایموشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناقدری والا ایموشن. تو حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنے فادر کو دیکھتے اور پھر فوراً شکوہ شروع کر دیتے. ہمیں تو کوئی 4 دن بعد کال کرے تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، یاد آ گیا مجھے کال کرنا، یاد آ گیا مجھ سے بات کرنا، یا آپ کو اتنے ٹائم بعد میری اب یاد آئی ہے. فوراً شکوے والا ایموشن، فلاں کام ایسے نہیں ہوا تھا. فوراً ہم جو ہے وہ شکوے والا ایموشن ہمارے اندر جنریٹ ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں وہ شکوہ ضرور، کہ آج بھی کیسے یاد آ گئی، آج کال ہی کیوں کر لی. یہ صرف 1-2 دن کی بات ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے فادر سے یہ والی بات بھی نہیں کہی کہ اب آپ ہمیں کیوں دیکھنے آئے ہیں، اب تو میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یا اب تو ہمارے لیے سچویشن تھوڑی سی بیلنسڈ ہو گئی، اب تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ رہنے کے لیے رہائش بھی مل گئی، ہمارے ارد تھوڑے لوگ بھی آ گئے، اب آپ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں. نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا. اور اس میں تربیت کا کس نے تربیت کی تھی؟ ان سارے حالات میں رہتے ہوئے تربیت کی تھی جب وہ تنہائی کو فیس کر رہی تھی، وہ بھوک کو فیس کر رہی تھی، وہ اپنے ارد گرد کیسے لوگ ہوں گے. جب وہاں پہ لوگوں نے آ کے آباد ہونا شروع ہوا، آبادی یعنی وہاں آباد کاری شروع ہوئی، تو کیسے لوگ ہوں گے کوئی نہیں جانتا. اس سارے فیز کو انہوں نے بھی تو سروائیو کیا نا. اور اس سارے سروائیول کے ساتھ، اس سارے نیگیٹو انوائرمنٹ کے ساتھ، نیگیٹو حالات کے ساتھ، انہوں نے ایک پازیٹیو انسان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی اپ برنگنگ کی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان پیدا کیا تھا تاکہ ہم لوگ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھ سکیں. اگر وہ کسی ایک انسان کے لیے ممکن تھا تو باقی سب انسانوں کے لیے بھی ممکن ہے. ہاں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ تھا. اسی چیز پر ہمیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو. انہی چیزوں پر ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل، ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت ورتھ لیس چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. پھر جب وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت ضائع ہونے سے پہلے سیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ وقت ضائع کرنے کے بعد سیکھتے ہیں. ہمیں یہ والا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی زندگی پڑھنے کے بعد ہمیں اتنا انٹیلیجنٹ تو ہو جانا چاہیے. ہمیں ان مومنات کی اس میں تو آ جانا چاہیے جو اپنے لیے بیٹر ڈیسیژنز اس ٹائم پر لیں جس ٹائم پر لینا ضروری ہے. وہ ہارڈ ہو سکتے ہیں لیکن وہ لینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں کہ انہوں نے کہا نا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے یقیناً جو ہے جلدی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر کیا ہوا؟ پھر جب دونوں مطیع ہو گئے، یعنی انہوں نے ان سے ڈسکس کیا اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اس کے درمیان ان کی کوئی کنورسیشن ہے. اور پروفٹس کی زندگی میں یہ والی بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایک طرف بنی اسرائیل ہے جو خود سے ڈیمانڈ کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ، سٹوری کہیں اور جا رہی ہے لیکن وہ بہت اچھا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے جی وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں ہم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے حقیقت جاننے کے لیے وہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بچڑے کو ذبح کر دو۔ جب بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے کویسچنز شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اسٹوپڈ کویسچنز، وہ دکھنے میں کیسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں یہ والے کام کرتا ہوں نا، مطلب اس میں میرے فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے جانوروں کو بھی آگے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ وہ اس کے فائدے بتا رہے ہیں کہ میں ان سے کیا کیا بینیفٹس لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم اس سے بینیفٹس لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَلْقِ عَصَاكَ، تم اپنا یہ جو عصا ہے نا اس کو ڈال دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں ڈال دیتا ہوں۔ اگلی اللہ تعالیٰ نے جو کیپشن ریکارڈ کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ کہ فلما تحتزا، ایگزیکٹ آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایسی آیت ہے، فلما تحتزا، پھر جب وہ یعنی ایسے چلنے لگا نا سانپ کی طرح، تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے پیچھے بھاگے۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پروفٹس کا رویہ ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور وہ اس چیز میں بھی ٹائم نہیں لیتے کہ اچھا ہم کر لیتے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں فوراً۔ اور ہم جیسے انسان، بنی اسرائیل جیسے لوگ، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، پھر اس پہ آرگومنٹس کرتے ہیں، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں، اس کے لیے ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے انسان، ہم سے مطلوب کیسا رویہ، پروفٹس جیسا رویہ، ابراہیم علیہ السلام جیسا رویہ، اسماعیل علیہ السلام جیسا رویہ، کہ جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ میرا فیس دیکھیں اور وہ دیکھ کے آپ کو ایسا لگے کہ یعنی آپ کو ترس آ جائے یا آپ پگھل جائیں، یا آپ کی وہ جو فادرہڈ ہے وہ سامنے آ جائے اور آپ چھوڑ دیں نا، آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں۔ تو اس وقت جو ہے نا، ایک سیکنڈ، اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے ان کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ اور یہ چیز مطلب ہمارے گھر ایک چھوٹا بچہ آتا ہے جو کسی طرح کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے اس سے ہمارا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کو الٹے منہ لٹا کے اس کے اوپر چھری پھیرنے کا سوچوں گی، سوچ بھی نہیں سکتی یہ والی بات، حالانکہ وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اور اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حالانکہ آپ کو اس میں کوئی حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کو نہ بتاؤ کہ آپ کو یہ والا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن آپ کر گزرتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسے نہیں کروائیں گے جو خیر سے خالی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ، ہمیں بہت سارے احکامات ملتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں پتا چلے، پھر ہم اس کو سائنس سے پروو کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ والا کام اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے، جب وہ سائنس اس بات کو تھوڑا سا اس کے اوپر بیک کر دیتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں اب یہ والی بات ٹھیک ہے، پھر ہمیں زیادہ یقین آتا ہے کہ اچھا سائنس بھی اس بات کو پروو کر رہی ہے۔ پروفٹس ایسے نہیں ہوتے تھے، پروفٹس کو اللہ تعالیٰ کی بات پر ایسے یقین ہوتا تھا جیسے یقین ہونے کا حق ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کو یعنی وہ چھری پھیرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اسے ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی۔ وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے فرما برداری جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی تھی۔ ہم نے بھی اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہو،
یا جہاں ہم سٹک ہو، ہمیں لگتا ہو یہ چیز تو ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میوزک سے بہت محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم میوزک بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی بات ہو جائے تو الگ چیز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی اور چیز سے بہت محبت ہوتی ہے، کسی حرام ریلیشن سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ان کو چھوڑنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین عطا کریں گے. صحابہ کرام کا رویہ ایسا ہوتا تھا، جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک پوری نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو صحابہ کرام کے پاس ایک صحابی تھے جن کے پاس ایک باغ تھا، بہرہا کا باغ، انہیں بہت محبوب تھا کیونکہ وہاں پہ اچھے فروٹس بھی تھے، فروٹس کے درخت بھی تھے اور کھجور کے، اور وہاں پہ ایک وہ بھی تھا کنواں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، تو انہیں اپنا وہ باغ بہت محبوب تھا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آ کے کہا کہ میں یہ والا باغ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل روک لو، اور اس سے جو پروڈکشن ہوگی ہر منتھ یا ہر ایئر جیسے بھی پروڈکشن سسٹم ہوتا ہوگا، تو وہ آپ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دینا، اور وہ بھی اپنے چچا زاد کو. اور اسی طرح بہت سارے صحابیوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، جیسے ان لوگوں نے یہ والی آیت سنی تھی انہوں نے فوراً اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی تھی. یہ ہوتا ہے یقین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتبار ہوتا ہے. پھر ہمیں ڈفرینٹ روایات سے بھی ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے چلے تھے، تو صحیح کے وقت شیطان سامنے آیا اور اس نے لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو پھر شیطان ان کے سامنے آیا، وہ جہاں پہ اب جو ہے وہ حج کا ایک مناسک ہے نا، شیطان کو کنکریاں مارنے والا. تو وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس آئے، پھر وہاں 7 کنکریاں ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مناسک ادا کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو جمرہ اخرى کے پاس شیطان نظر آئے، یعنی وہ جو سب سے چھوٹا شیطان ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا. جمرۃ الوسطیٰ کی قریبی ہی صورت پیش آئی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے رہو. تو یہ والا ابراہیم علیہ السلام کا جو ایکٹ تھا، جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہوئے پرفارم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ حج کا ایک مناسک بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا، جو آج تک جو ہے وہ پرفارم کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کی ہر اس چیز کو، لیکن ابھی ہم کسی ایک چیز سے ضرور سٹارٹ کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو سکتا ہے کسی کو مس بیہیو کرنے کی عادت ہو سکتا ہے کسی کو اپنے ماں باپ کے آگے چیخنے کی عادت ہو سکتا ہے کسی کو ان کو ہر وقت نو کہنے کی عادت ہو سکتا ہے کسی کو ان کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے ارد گرد کسی اور رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک کرنے کی عادت ہو. کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ہو سکتا ہے کسی پر نمازیں بہت بھاری ہو سکتا ہے کسی کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو، کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے. لیکن اپنی زندگی کے اس حصے میں آج کے دن پہ ایک چیز کا ارادہ تو ضرور کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کی بہترین سب سے قیمتی چیز جو بہت دعاؤں کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے نا. اور ہم لوگوں کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے نا، ہمارے ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں ناک کان ماں باپ ہر چیز مال جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے نا. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں یوٹیلائز کرنا ہے. کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پر ہم جس بھی ایسی چیز کے ساتھ سٹک ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور ارادہ کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی قربانیاں ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں.
ہم احسان کرنے والے نیکی کرنے والے بنے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عبد بننے کے لیے تیار تو ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہم سنیں گے اور اس کے آگے جھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنا. اپنے ہر حکم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمعنا و اطعنا کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام جیسی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اسفاقرہ. آمین. اوکے آپ لوگ دوبارہ جوائن کریں کیونکہ ٹائم اسپینڈ ہونے لگا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کا آغاز کرتے ہیں.